ہم نے 5 سالوں میں غالباً 5 درجن دفعہ تمام ڈیٹیلز پارلیمان کے دونوں ایوان کے سامنے رکھی، ایک ایک پیسہ بتایا گیا کہ کس کو کتنے پیسے گئے، ہر کمپنی کا نام ایک دفعہ پوچھا، ایک دفعہ دیا، دوسری دفعہ پوچھا، دوسری دفعہ دیا، 5ویں درجن دفعہ پوچھا، 5ویں درجن دفعہ، ایک درجن دفعہ تو میں نے خود پڑھ کر سنایا ہوگا سم ٹائم میں جب فائنانس کیس مختلف اس لیے تھا کہ آؤٹ اسٹینڈنگ بلز تھے، یہاں تو اپنی ڈیوز لے میں پھر کہتا ہوں کہ امانت تھی پاکستان کی عوام کی، تو میری استدعا ہوگی کہ حکومت جو ہے ولید اقبال صاحب سینٹ میں ہے، بہترین طریقہ یہ ہے جو کہ یہ اس کی تمام ڈیٹیلز بجائے یہ کہ ہم خود اس کی ڈیمانڈ کریں، اس کے اوپر شکوک و شبہات پیدا ہوں، آپ یہ سینٹ کا اجلاس جاری ہے، اسی اجلاس میں کل یا پرسوں پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ سبمٹ کر دیں تاکہ معاملہ کھل جو ہے صاحب کو چاہیے کہ میں صرف ایک سوال اٹھاتا ہوں، ایک تجویز ہے میری، آپ اور میں ایک سوال بھی اٹھا لوں، ہاں ضرور اٹھائیے گا، اپنے مشیر صاحب کو طلب کریں کسی کمیٹی کے اندر یا پارلیمان کے اندر یا سینٹ کے اندر، اور انہیں کہیں کہ آفیشلی سبمٹ آل دی ڈیٹیلز، ٹھیک ہے، اور وہ نہیں بھاگیں گے اس سے۔ میں ایک سوال اٹھاتا ہوں جی، اگر 456 ارب روپے آن پیپر اوڈ ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان قانون کو منسوخ کر دیتا ہے تو سارے کا سارا گیا نا؟ میں سوال اٹھا رہا ہوں نا، یہ اگر ٹیکس چارج اگر 456 ارب ہے تو سارے کا سارا گیا کہ قانون، یہ ٹیکس قانونی تھا ہی نہیں تو وہ چلا گیا، وہ پھر ٹیکس ریفنڈ کرنا پڑتا ہے، اگر ٹیکس چارج ہو گیا ہو تو پھر ریفنڈ کرنا پڑتا ہے، اگر وہ کہیں کہ انلافلی کلیکٹ کیا پھر آپ کو یو ہیو ٹو ریفنڈ اٹ، پھر وہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کلیکٹ ہوا کتنا ہے، یہ تو یہی تو ہے نا، یہ تو وہ ہے کہ یہ تو سرکار کی ورژن ہے، یہ ابہام غلط پیدا کر رہے ہیں، ابہام ضرور پیدا۔ ایشو یہ ہے، میں پھر دہرا دوں، عوام سے اکٹھا کیا گیا پیسہ جو حکومت پاکستان کی امانت تھی، پاکستان کے امیر ترین کمپنیوں کو اور انڈیویجولز کو دے دیا گیا۔ دس از دا کرکس۔ اب وہ جو آرڈیننس لکھا ہوا ہے وہ آرڈیننس سودے بازی کی ایک تازیانہ ہے جس کا یہ ہمیں کرتے تھے نا بات۔ ایشو یہ ہے کہ چاہے وہ ٹیکس ہو، چاہے وہ یہ جو کہہ دی کہ آپ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، جو ہم کہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکس جو ان کی جو ہے وہ حکومت چور ہو تو عوام ٹیکس نہیں دیتے۔ ایشو یہ ہے کہ بار بار ہر معاملے میں، اور جس کا آپ نے ذکر کیا، میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی 30,000 ارب کی گردان عمران خان صاحب نے کی ہے ان چند 40,000 ہو گئے، 10,335 ارب روپیہ پریسائسلی ایگزیکٹ نمبر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پبلش کیے نمبرز۔ یہ تو اب اگر واقعی وہاں کوئی بھی ذرا سی سیلف ریسپیکٹ ہے تو اگلے 4 سال قرضوں کا لفظ نہیں نکلنا چاہیے منہ سے، کیونکہ 34% رائز ہے ایک سال میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے 71 سالوں میں 30,000 ارب اور صرف ایک سال میں 10,335 ارب۔ اب یہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو جب ہم سے پوچھا گیا، ہمارے پاس ایک لسٹ ہے ملک صاحب، ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے ضرب عضب لڑی، ہم نے رد الفساد لڑی، ہم نے پاکستان کی افواج کو پیسے دیے، ہم نے سی پیک بنایا، ہم نے تمام یہ پاور پلانٹس لگائے، ہم نے موٹر ویز بنائی، ہم نے نیوکلیئر پاور کے پلانٹس لگائے، ہم نے کچی کینال بنائی، ہم نے لواری ٹنل بنائی، ہم نے 2,000 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائنز بچائیں، ہم نے تھر کول کا آغاز کیا۔ ان کے پاس دکھانے کے لیے ایک اینٹ نہیں ہے اس 10,335 کے اگینسٹ۔ یہ کہاں گیا؟ اور آخری بات کہتے تھے نا جی کہ میں قرضہ نہیں لوں گا، کل ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آیا کہ جی $10 بلین مزید لے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے علیحدہ اعلان کیا کہ ہم $80 کروڑ اور لے رہے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے۔ دوسری طرف ہر روز جو ہے جو کہتے تھے کہ ہم بچت کریں گے، ایکچولی انہوں نے 11% زیادہ خرچہ کیا پچھلے سال۔ اب آپ ان سے پوچھ لیں، جن کو وزیر بنانا چاہیے تھا ان کو تو بنایا نہیں، پتہ نہیں کون سے وہ 85 لوگ ہیں جو اب وہ وزیر اور پارلیمنٹری سیکرٹری وہ بن گئے ہیں۔ تو ایشو یہ ہے کہ وہ تمام باتیں، اور اب یہ اب یوٹن والا معاملہ ہنسی میں اڑانے والا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی حاکمیت، پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سلامتی کا بیڑا غرق ہو گیا۔